کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک درویش نے صرف اللہ پر یقین کے ذریعے پورے شہر کا نقشہ بدل دیا؟ یہ واقعہ ہے خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہیں دنیا خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ جب آپ اجمیر جائیں تو ایک خوبصورت جھیل نظر آتی ہے، انا ساگر جھیل۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ جھیل صرف پانی کا ذخیرہ نہیں بلکہ ایک عظیم کرامت کی گواہ ہے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر تشریف لائے تو اس وقت وہاں کے لوگ، خاص طور پر راجا اور پنڈت، آپ کی تعلیمات سے خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے سوچا اگر یہ درویش یہاں رہا تو لوگ اس کے دین کی طرف مائل ہو جائیں گے، تو انہوں نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مرید ایک بار غسل کرنے اور اپنے مرشد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وضو کے لیے انا ساگر سے جب پانی لینے کے لیے گئے تو وہاں کے راجا کے سپاہیوں نے انہیں دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ تم لوگ اچھوت لوگ ہو، تم لوگ اپنے نجس وجود سے ہمارے اس پوتر تالاب کو اپوتر نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں جل کی آوشکتا ہے تو کہیں اور ڈھونڈو۔ خواجہ غریب نواز کے مریدین نے انہیں سمجھانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی، کوشش کر کے ہار گئے، مگر وہ سپاہی گھمنڈ کے نشے میں چور تھے، کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ مجبور ہو کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید واپس پلٹ آئے اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے پوری کہانی بیان کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر اپنے استعمال کا برتن اٹھایا اور اپنے ایک خادم کو دیا اور کہا یہ برتن لے کر جاؤ اور راجا کے سپاہیوں سے کہنا کہ اس وقت اس میں سے تھوڑا پانی بھر لینے دو، پھر ہم کوئی دوسرا انتظام کر لیں گے اور تمہارے تالاب سے پانی نہیں لیں گے۔ تو ایسا ہی کیا۔ خادم نے برتن لے کر انا ساگر کی طرف گیا، وہاں پہنچ کر راجا کے سپاہیوں سے کہا جو کچھ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہنے کا حکم دیا تھا۔ سپاہی خادم کی یہ بات سنا تو گھمنڈ سے اکڑتے ہوئے بولا کہ جا، آج تو پانی لے جا، مگر پھر ادھر کبھی نہ آنا۔ خادم برتن لے کر تالاب کی سمت بڑھا اور کنارے پر بیٹھا اور جھک کر برتن میں پانی بھرنے لگا۔ ابھی اس نے برتن تالاب میں ڈالا ہی تھا کہ دوسرے پل راجا کے سپاہی اور خادم کے
حیرت کی انتہا نہ رہی جب ان لوگوں نے دیکھا کہ انا ساگر تالاب کا سارا پانی صرف اور صرف ایک برتن میں سمٹ کر آ گیا اور انا ساگر بالکل سوکھ کر رہ گیا۔ اس تالاب میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں بچا۔ جب یہ منظر دیکھا راجا کے سپاہیوں نے تو ان پر ایک دہشت اور خوف کا غلبہ ہوا اور فوراً وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا خادم ہانپتے کانپتے لرزتے جسم کے ساتھ پانی لے کر اپنے پیر و مرشد کے خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ ان لوگوں نے اپنے پیر و مرشد کے روحانی قوت کا ایسا مظاہرہ پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ انا ساگر تالاب جب سوکھ گیا تو اجمیر کے ماحول میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ لوگ پانی کے لیے بےتاب ہو گئے۔ آخر کار شہر کے کچھ بڑے لوگ اور سپاہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنے سپاہی کے اس رویے کے لیے معافی کے خواستگار ہوئے اور آپ سے گزارش کی کہ انا ساگر کو پہلے کی طرح پانی سے بھر دیا جائے، ورنہ عام لوگ ہی نہیں جانور بھی بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے، کیونکہ یہی سہارا ہے پانی کا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معافی و درگزر کا مظاہرہ کیا اور اپنے خادم کو فرمایا کہ جاؤ اس برتن میں جو پانی ہے تالاب میں ڈال دو۔ خادم نے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے برتن کا پانی جا کر اس تالاب میں جو ہی ڈالا، انا ساگر پھر پانی سے بھر گیا۔ اس چشمدید واقعے کے بعد ہزاروں لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں جڑ گئے۔ یہ ہے ایک سچے ولی کی پہچان، نہ غصہ نہ انتقام، صرف محبت اور اللہ پر یقین۔